ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جب رمضان المبارک کا مقدس مہینہ آتا ہے تو اہل اسلام کے درمیان جہاں پر یہ بحث گردش کرتی ہے کہ ہم نے نماز تراویح پڑھنی ہے، یعنی ان میں شوق پیدا ہوتا ہے، وہاں پر ایک اور بھی بحث جو ہے وہ گردش کرنے لگتی ہے کہ جو نماز تراویح ہے، جو قیام رمضان ہے، وہ کتنی رکعات ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین کرام، ہم آج کی اس مختصر محفل میں مجلس میں نماز تراویح کی جو مسنون رکعات ہیں ہم ان کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی مکرم علیہ السلام سے نماز تراویح کی جو مسنون رکعات ثابت ہیں وہ وتر سمیت 11 رکعات ہیں، یعنی 8 رکعات یہ نماز تراویح ہے اور 3 رکعات یہ نماز وتر ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی سب سے پہلی حدیث صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رفیقہ حیات رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے تابعی نے سوال کیا ہے۔ تابعی کون ہے؟ ان کا نام ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالی۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ اماں جی، نبی مکرم علیہ السلام کی ماہ مقدس رمضان المبارک میں جو رات کی نماز تھی وہ کیسی تھی؟ اس سوال کے اوپر غور کریں کہ سائر سوال کرتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں نبی مکرم علیہ السلام کی رات کی نماز وہ کیسی تھی؟ آگے جواب، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کیا ارشاد فرمایا ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رمضان المبارک اور رمضان المبارک کے علاوہ دیگر مہینوں میں 11 رکعات سے زیادہ نماز ادا نہیں فرمائی، رات کی نماز۔ ٹھیک ہے، 11 رکعات زیادہ ادا نہیں فرمائی۔ اب سائل کا سوال صرف ماہ رمضان کے متعلق ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے باقی مہینوں کی بھی توضیح فرما دی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ایک اعتراض کا جواب بھی مل گیا۔ وہ لوگ جو نماز تہجد اور نماز تراویح میں فرق کرتے ہیں نا، ان کے اس خود ساختہ فلسفے کی اس حدیث سے رسول سے تردید ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں تہجد اور ہے، تراویح اور ہے۔ ٹھیک ہے، تراویح کی رکعات اور ہیں، تہجد کی رکعات اور ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا تعلق نماز تراویح کے ساتھ نہیں ہے، اس حدیث رسول کا تعلق نماز تہجد کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بات کہنا کہ اس کا تعلق نماز تہجد کے ساتھ ہے، یہ بات غلط ہے۔ پہلی بات، بہت جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، کسی محدث نے یہ فلسفہ بیان نہیں کیا، کسی محدث نے یہ بات نہیں کہی۔ ٹھیک ہے، بلکہ اسی حدیث کو علماء حنفیہ میں سے محمد بن حسن الشیبانی علیہ الرحمہ، جو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الموطا کے اندر بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور روایت کو جب نقل کیا تو اس کے اوپر جو باب آتا ہے نا، باب قیام شہر رمضان وما فیہ من الفضل، ٹھیک ہے، کہ قیام شہر رمضان کا بیان۔ اب اس کتاب کی شرح لکھی ہے التعلیق الممجد کے نام سے
عبدالحی حنفی لکھنوی فرنگی محلی نے، ٹھیک ہے۔ تو التعلیق الممجد میں اس عبارت کے تحت وہ کیا لکھتی ہیں؟ باب قیام شہر رمضان وَيُسَمَّى التَّرَاوِيحُ، کیا مطلب کہ یہاں جو قیام شہر رمضان ہے اس سے مراد نماز تراویح ہے۔ تو عبدالحی لکھنوی حنفی کی اس توضیح سے ان لوگوں کی تردید ہو جاتی ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صحیح البخاری کی اس حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے، نماز تراویح کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام جب نماز عشاء سے فارغ ہوتے اور فجر تک، من صلاۃ العشاء الی الفجر، فجر تک 11 رکعات نماز ادا فرماتے تھے۔ یسلم بین کل رکعتین، ہر دو رکعات کے بعد سلام پھیرتے تھے۔ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، اور ایک رکعت نماز سے وتر ادا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور اس کو بیان کرنے والی بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور اس حدیث نے وضاحت کر دی ہے کہ نبی مکرم علیہ السلام کی جو نماز تراویح تھی، ٹھیک ہے، وہ 11 رکعات تھی، ٹھیک ہے۔ ہر 2 رکعات کے بعد سلام پھیرتے تھے، یعنی 2 رکعات کر کے 10 رکعات پڑھتے، ٹھیک ہے، اور آخر میں ایک رکعت نماز سے وتر ادا کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح مسلم 736 نمبر اس کا رقم الحدیث ہے، وہاں پر یہ حدیث موجود ہے۔ تیسری دلیل، نبی مکرم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی رمضان 8 رکعات والوتر، کہتے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام نے وتر سمیت ہم کو ماہ مقدس میں 8 رکعات نماز پڑھائی ہے۔ اب اس حدیث نے بھی وضاحت کر دی ہے کہ نماز تراویح وہ 8 رکعات ہے، ٹھیک ہے، اور آگے والوتر نماز وتر پڑھائے۔ جب نماز وتر کو ملائیں گے 3 رکعات کو تو یہ کل 11 رکعات بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور یہ حدیث بھی صحیح ابن حبان کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، حدیث نمبر 2401، اور اسی طرح یہ حدیث صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے، حدیث نمبر ہے 1070۔ چوتھی دلیل، نبی مکرم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نامی اسم گرامی ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہوا یوں کہ انہوں نے رات کو نماز تراویح ادا کی، کتنی؟ 8 رکعات۔ صبح نبی مکرم علیہ السلام کے پاس حاضر ہو گئے، آ کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رات کو ایک معاملہ ہوا۔ فرمایا کیا؟ کہنے کہ یا رسول اللہ میں نے 8 رکعات نماز تراویح جو ہے وہ پڑھی ہے اور وتر بھی ساتھ ادا فرمائے۔ جب ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات بیان کی تو نبی مکرم علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ حدیث کے الفاظ ہیں فَكَانَتْ سُنَّةَ الرَّضَا، جب آپ خاموش ہو گئے تو گویا کہ 8 رکعات نماز تراویح بغیر وتر ملا تو 11 بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 8 رکعات نماز تراویح، ٹھیک ہے، یہ نبی مکرم علیہ السلام کی پسندیدہ سنت بن گئی ہے۔ اور یہ حدیث محدث ابو یعلا رحمہ اللہ تعالی نے اپنی المسند کے اندر نقل کی ہے، ٹھیک ہے، اور اس روایت کے تمام روات جو ہیں وہ بھی ثقہ ہے، یعنی روایت سند کے اعتبار سے ضعیف نہیں ہے بلکہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح موطا امام مالک حدیث کی پہلی کتاب، ٹھیک ہے،
صحیح البخاری سے بھی مقدم کتاب ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الہجرہ، انہوں نے اپنی کتاب الموطا کے اندر یہ روایت نقل کی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صحابہ کرام کو جو نماز تراویح پڑھانے کا حکم دیا تھا نا، وہ 11 رکعات تھی۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ اس روایت کے سند کو علماء حنفیہ میں سے محمد بن علی النموی حنفی نے اس روایت کی سند کے بارے میں کہا ہے اسنادہ صحیح، کہ اس روایت کی جو سند ہے نا وہ صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حنفی عالم نے بھی اس بات کی تائید کر دی ہے کہ جب نبی مکرم علیہ السلام سے صحیح حدیث ثابت ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر 11 رکعات نماز تراویح کو ماننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات سن لیں، اس اثر سے، اس حدیث سے ایک اور بات کی بھی تردید ہو جاتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعات نماز تراویح ادا فرمائی ہے، اب جب صحیح حدیث ثابت ہو گیا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعات کو حکم فرمایا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ کس انداز سے 20 رکعات کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، جھوٹی روایات کا سہارا لے کر، ٹھیک ہے، جو دین کی صحیح باتیں ہیں ان کو مسخ نہیں کیا جا سکتا، ان کو مٹایا نہیں جا سکتا۔ بلکہ سنن سعید ابن منصور کے اندر ایک حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں جن کا نامی اسم گرامی صائب بن یزید رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کنا نقوم فی زمان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ب11 رکعۃ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں 11 رکعات نماز تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ جو قیام رمضان ہے وہ 11 رکعات پڑھتے تھے۔ یہ صحابی رسول صائب بن یزید کی شہادت اور گواہی ہے۔ اب اس روایت سے بھی ان لوگوں کے اس باطل عقیدہ اور نظریہ کا رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 رکعات نماز تراویح کا اہتمام کرایا تھا۔ بلکہ جہاں تک وہ کہہ لیتے ہیں کہ 20 رکعات نماز تراویح پر اجماع ہو چکا ہے عہد فاروقی میں، لیکن اس اثر نے اس باطل نظریہ کی تردید کر دی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جلال الدین سیوطی، حافظ جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے، ٹھیک ہے، ان کی جو کتاب ہے نا الحاوی للفتاوی، اس کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ بلکہ نماز تراویح کے اوپر حافظ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کا ایک مستقل رسالہ ہے، ٹھیک ہے، اس رسالے کے اندر بھی صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو حدیث ہے اس کو انہوں نے وہاں پر بھی نقل کیا ہے۔ آگے سنیے، مصنف ابن ابی شیبہ، ٹھیک ہے، یہ آثار کے حوالے سے بڑی مستند کتاب ہے، ٹھیک ہے، اس کتاب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، ان عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمع الناس علی ابی و تمیم فکان یصلیان 11 رکعۃ۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے پاس جمع کیا کہ تم دونوں امام ہو اور لوگوں کو 11 رکعات نماز تراویح پڑھایا کرو۔ بھائی جان، یہ دلائل اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ سنت رکعات نماز تراویح کی وہ وتر سمیت 11 ہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس پر جو اتنے دلائل تھے وہ میں نے الحمدللہ پیش کر دیے ہیں۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس ماہ مقدس
اور برکتوں رحمتوں والے مہینے میں جو ہم قیام کرتے ہیں، نماز تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، ہم اس نماز تراویح کو نبی مکرم علیہ السلام کی سنت طیبہ کے مطابق ادا کریں۔ کیوں؟ وہی عبادت، وہی عمل قبول ہوتا ہے جو سنت رسول اللہ السلام کے مطابق کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں احادیث طیبہ کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی